سورہ حج مدنی ہے، 78 آیات اور 10 رکوع ہے، ترتیب میں یہ 22ویں ہے اور نزول میں 103 ہے۔ گزشتہ صورت میں انبیاء کی تکالیف ذکر کی اور گزشتہ صورت میں انبیاء کا اللہ سے مانگنا ذکر کیا۔ اس صورت میں ان اعمال و افعال کا بیان ہے جس سے مصیبتیں ٹلتی ہے، اور ان میں بڑا عمل جس طرح توحید ہے عقائد میں، اس طرح بڑا عمل اعمال میں حج بیت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلے قیامت کے بڑے خطرناک ہوں گے۔ اللہ، اس میں اختلاف ہے کہ قبل القیامہ مراد ہے یا بعد القیامہ، راجح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں۔ یوم ترونہا، جس دن دیکھیں گے ان زلزلوں کو، تذہل، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، جس کو دودھ پلا رہی تھی۔ شیر دہ، شیر خوار کو بھول جائے گی، حالانکہ ماں کبھی بچے کو نہیں بھولتی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جن لے گی ہر حاملہ اپنا حمل، 40 دن کا پانی رحم سے پھینک جائے گا خوف قیامت سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نہیں ہوں گے وہ نشے میں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب کڑک ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں بعض وہ ہے جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں ناحق، بغیر دلیل کے۔ وَيَتَّبِعُ، اور چلتے ہیں، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان سرکش کے پیچھے۔ اللہ، جو بغیر دلیل کے باس کرے وہ شیطان کا متبع ہوگا۔ مرید، مرد یمرد سے ہے، سرکش ایک مرید ہے۔ کتب علیہ، فیصلہ ہوا ہے شیطان کے بارے میں، انہ من تولاہ، کہ جس نے اس کو دوست بنایا، فانہ یضلہ، وہ اس کو بہکائے گا، ویہدی الی عذاب السعیر، اور پہنچا دے گا اس کو جلانے والے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں قیامت کے بارے میں، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، کیا شک کرتے ہو؟ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر جڑے ہوئے گوشت سے، مخلقۃ، بنا ہوا، وغیر مخلقہ، نہ بنا ہوا۔ اتنے مرحلوں سے تم کو نکالا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ تم پر گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے؟ قیامت اس سے زیادہ آسان ہے۔ لنبین لکم، تاکہ بیان کر دے تم کو، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور رکھتے ہیں ہم بچہ دانیوں میں جس کو چاہے، الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو ننھے، او ننھو کیسے پیدا ہو جاتا ہے چھوٹا سا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ، بعض تم میں سے مر ہی جاتے ہیں پہلے ہی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بعض تم میں سے لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر میں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ارذل العمر کی یہ تفسیر ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ نہ جاننے کے بعد بھی کچھ۔ اللہ، ہم نے ایسے معروف علماء دیکھے، مفلوج دیکھے، بات نہیں سمجھتے تھے، مسئلہ سمجھتے تھے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ ساکن پڑی ہے، حمد، بالکل خاموش، سنسان، جان نہیں ہے اس میں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش، اہتزت، ہل جاتی ہے، وربت، پھول جاتی ہے، وانبتت، اگا جاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کے اناج بارونق۔ اگر بارش کے چند قطروں سے زمین مردی جاندار ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے وعدے اور انبیاء کے اعلانات کے بعد قیامت میں دوبارہ لوگ کیوں نہیں اٹھیں گے؟
دلیل قیامت. ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ بے شک اللہ برحق ہے. وانہ یحیی الموتى، اور وہی اٹھائے گا مردوں کو. وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، شک نہیں ہے اس میں. دیکھو گزشتہ سورت بھی قیامت کرتی ہے، یہ بھی قیامت سے شروع ہو گئی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض وہ ہیں جو جھگڑتے اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے. وَلَا هُدًى، بغیر ہدایت کے. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے روشنی دینے والی. ثانیہ عطفہ، چلتے ہیں کروٹ کے بل، تکبر. لیضل عن سبیل اللہ، کہ بھٹکا دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. ثانیہ عطفہ، ہلاتا ہے کروٹ کو، انہیں ایسا کندھا مار کے روانہ ہو جاتا ہے کہ بہکا دے اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی، ایسے کے لیے دنیا میں رسوائی. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور چکھا دیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب جلانے والا. ذالک بما قدمت یداک، یہ بسبب ان اعمال کے کیا آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ نہیں ہے زیادہ ظلم کرنے والا بندوں سے. ظلم کر ہی نہیں رہا، اگر کرتا تو صفت کمال ہوتی. وَمِنَ النَّاسِ، دیکھو اس میں انبیاء اور اس میں لوگ. اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یعبد اللہ علی حرف، جو عبادت کرتے ہیں کنارے پر، پکے نہیں ہے، کنارے پہ کھڑے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر مل جائے ان کو غنیمت خوش ہو جاتے ہیں اس پر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو تکلیف، انقلب علی وجہہ، مڑ جاتا ہے چہرے کے بل. خسرت دنیا والآخرہ، تباہ ہو گئی اس کی دنیا و آخرت. ذالک هو الخسران المبین، یہ نقصان بالکل واضح ہے. یہ کون ہے؟ یدعو، جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہ، ان کو جو ضرر نہ دے سکے. وما لا ینفعہ، اور نہ نفع دے سکے. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی دور کیے. یدعو، پکارتے ہیں، لمن ضرہ، ان کو کہ تکلیف ان کی اقرب زیادہ ہے، من نفعہ، نفع دینے سے. نفع تو کچھ نہیں ہے، تکلیف یہ ہے، نقصان کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، ناکارہ ہے جس سے مانگا جاتا ہے، اور ناکارہ ہے جو معاشرت کر رہا ہے دوست. مولا جس سے مانگتے وہ بھی نکما، اور جو مانگنے والا ہے عشیر وہ بھی نکما. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کر دے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک والوں کو، جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. من کان یظن، جو کوئی سمجھتا ہو، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہرگز مدد نہ کرے اللہ اس پیغمبر کی دنیا و آخرت میں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کی مدد بند کرو. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس وہ باندھے ایک رسی آسمان کے ساتھ. ثُمَّ لِيَقْطَعْ، اس پہ چڑھ کے کاٹے. وہاں سے مدد آ رہی ہے نا، اس کو روکے. تو ایسا کر سکتے ہیں؟ جیسے نہیں کر سکتا تو خدا کی مدد کو خود روک نہیں سکتا. فَلْيَنْظُرْ، پس یہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، آیا ختم کیا اس کی سازش نے. هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جس سے اس کو غصہ آ رہا تھا. ذرا بات سمجھ لو، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام یا مسلمانوں کی مدد اللہ نہ کرے، تو وہ ایک رسی باندھے آسمان کے ساتھ، اور جہاں سے مدد آ رہی وہاں سے کاٹ دے. تو یہ کون کر سکتے ہیں؟ محال ہے نا. اسی طرح یہ خیال بھی جھوٹا اور غلط ہے. کبھی بھی خدائی مدد رک نہیں سکتی.
اللہ اپنے مظلوم بندوں کی ہمیشہ امداد فرمائے۔ دوسری تعبیر اس کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل دین کی مدد نہ ہو، وہ ایک رسی باندھے چھت کے ساتھ اور اس پر جا چڑھے، جب وہاں چڑھے تو اس رسی کو کاٹ دے، تو رسی کے کٹنے سے یہ گرے گا یا مدد ختم ہوگی؟ یہ اپنی موت مر جائے گا۔ اسی طرح خیر خواہوں کے خلاف بدخواہی کرنا اپنی موت مرنا ہے۔ یہ دو مثالیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم اتارتے آیت واضح، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے یا جو چاہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو یہودی ہے، وَالصَّابِئِينَ صابئین، وَالنَّصَارَى نصارى وَالْمَجُوسِ، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ جنہوں نے شرک کیا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، یہ سب دلائل ہے قدرت کی اور یہ سب دلائل ہے توحید کی۔ آیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کا سجدہ کرتے اور وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم و ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور حیوانات، وکثیر من الناس اور بتیرے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، بہت ساروں پر ثابت ہو گیا عذاب عبادت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ومن یہن اللہ، جس کو ذلیل کرے اللہ، فما لہ من مکرم، نہیں ہوگا اس کو عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ خدا کی عبادت عزت کا باعث ہے اور اللہ کی عبادت نہ کرنا ذلیل ہونے کی نشانی۔ ہذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جو لڑ رہے ہیں، اختصموا فی ربہم، جو جگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، ایک مسلمان جماعت بدر میں، ایک مشرک جماعت بدر میں۔ مسلمان جماعت میں سے حضرت حمزہ و علی و عبیدہ، عہد سے عتبہ و شیبہ اور ولید۔ فالذین کفروا، لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی۔ یسحر بھی، جھلس جائے گا اس سے، یسحر جھلس جائے گا اس سے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور چمڑے۔ ایسا گرم پانی ہوگا، منہ میں ڈال کے منہ میں جاتے ہی سب کچھ نیچے آ جائے گا، چمڑا پگھل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، گرز بڑا ہتھوڑا، گرز قدیم فارسی اور پشتو، گرز 100 من کا گرز ہوتا تھا، 100 من کا ایک آدمی اٹھاتا تھا، ایسے پہلوان تھے۔ 40 من اور 20 من کے گرز تو عام تھے۔ ایسے گرز ہوتے تھے کہ جب ایک آدمی دوسرے کو مار دیتا تھا تو زمین پھٹ کے اندر چلے جاتا تھا، ایسے زور سے مارتا تھا، اس کو کہتے مقمع۔ اور ان کے لیے بڑے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، کلما ارادو، جب یہ چاہے، یخرجوا منہا، کہ نکلائے جہنم سے، من غم، اس صدمے سے، اعیدوا فیہا، لٹائے جائیں گے اس میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکو عذاب جلانے والا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان و عمل صالح کو، جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، پہنایا جائے گا ان کو جنتوں میں، من اساور، کنگن، من اساور، چڑیاں، من اساور، بنگڑی، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسهم فیہا حریر،
اور پوشاک ان کا جنت میں ریشمین ہوگا. بدعتی لعنتی کو کہو، تم کہتے اوہ کپڑا ہرا آ گیا جنت میں، وہ ریشم آ گیا، وہ سونا آ گیا، وہ کنگن آ گیا، کنگنی. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو رہنمائی دی گئی تھی پاک کلمے سے. پاک کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ہدایت یافتہ ہے بوجہ پاک کلمے کے تقاضے پر رہنے کے. سنو وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت پر رہے ہیں حمد و شکر کے راستے کے. مراد اہدنا الصراط المستقیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے، الذی وہ مسجد حرام جعلناہ، جس کو ہم نے مقرر کیا للناس لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والبعاد، برابر ہے وہاں رہنے والا اور باہر سے آنے والا. برابر ہے بیت اللہ میں وہاں کے لوگ اور باہر کے سب لے سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا کہ مکے کے مکانات کا اجارہ ناجائز ہے، بس بادشاہ بنا کے اور خدمت کرے اور حاجی آئے اور اس میں رہے، سواء العاکف فیہ والبعاد. اور آج سعودیوں کی تمام تر تجارت اسی سے چل رہی ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو کوئی ارادہ کرے اس میں الحاد کرنے کی، جو ایسا ارادہ کرے جو اسلام کے خلاف ہو، بظلم، زیادتی کر کے، نذقہ من عذاب علیم، چکا دیں گے ان کو عذاب دردناک. علماء کہتے الحاد کی 3 قسمیں ہیں، پہلا شرک، دوسری بدعت اور تیسرا فساد.